أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وأنا حبيب الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑ ہاں درود و سلام کے بعد یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما معززین اکرام, میرے سامنے موجود حاضرین محترم, آج کی یہ محفل اس ذات کریمہ کی میلاد کی نسبت سے محفل ہے کہ جن کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو مخلوق میں, کائنات کی ساری مخلوقات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. صرف ذات کریمہ نہیں بلکہ آپ کی تمام صفات, آپ کے تمام محاسن کو دیکھا جائے تو تمام محاسن میں, تمام صفات میں, کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. سارے انبیاء, تمام رسل عظام علیہم السلام کو جو اللہ رب العالمین نے خصوصیات عطا فرمائیں, معجزات عطا فرمائے, جو صفات عطا فرمائیں, جو محاسن عطا فرمائے, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی صفات کو, تعریفات کو, محاسن کو, افعال کو, اعمال کو جمع فرما کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کا پیکر بنا دیا ہے. کسی نے کہا نا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. یوسف کا حسن اپنی جگہ, حسن یوسف دم عیسیٰ, عیسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ, ید بیدا داری. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گریبان میں یا بغل مبارک میں ہاتھ رکھتے اور واپس نکالتے تو وہ چمکدار ہاتھ ہوتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچے خوباں ہما دارن. وہ ساری خوبیاں ان میں یکجا نہیں تھیں, وہ ساری خوبیاں تمام انبیاء میں تھیں. آنچے خوبا ہما دارن, لیکن خوبیوں کے اعتبار سے دیکھیں
تو ساری خوبیاں جمع کی جائیں، سارے محاسن، ساری صفات جمع کی جائیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا نظر آتے ہیں۔ آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو جہاں آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ کی صفات سب سے اعلیٰ، آپ کے محاسن سب سے افضل، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ کا نام نامی دیکھا جائے تو یہ نام نامی بھی ایسا ہے جو آپ سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی حبیب اللہ نہیں تھا، تو میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی محمد اور احمد بھی نہیں تھا۔ یہ نام بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو نام نامی ہے، آدم کا جو معنی ہے، میننگ ہے، اس کا مطلب ہے گندم گو، یعنی گندمی رنگ والا۔ چونکہ آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا، اسی لیے آپ کو آدم کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کا نام نامی، کہ نوح کا معنی ہے آرام اور راحت پہنچانے والا، چونکہ آپ اپنے والدین کے لیے راحت کا سبب تھے، اسی لیے آپ کو نوح کہا گیا۔ سنتے چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ کہ آپ کو پانی سے نکالا گیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جب آپ پیدا ہوئے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور وہ نہر جو فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہاں سے جب صندوق گزرا، جب کھول کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے، چونکہ پانی سے نکالے گئے تو آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ یعقوب کا نام یعقوب علیہ السلام اس لیے ہے، یعقوب اپنے بھائی عیسو کے فوراً بعد آئے، یعقوب کہتے ہیں پیچھے آنے والا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ کا جو نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے کہ عیسیٰ کا مطلب ہے سرخ رنگت والا، چونکہ آپ کی رنگت سرخ تھی، اسی لیے آپ کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں جس کی عمر دراز ہو، جو دوسروں کو راحت پہنچانے والا ہو، چونکہ بڑی منتوں کے بعد زکریا علیہ السلام کے یہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کا نام یحییٰ ہے۔ اب آ جائیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی بے شمار ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 99 نام ہیں، بعضوں نے کہا کہ 100 نام ہیں، بعضوں نے کہا 313 نام ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن 2 نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد۔ اچھا، محمد اور احمد یہ 2 نام ہیں۔ اب میری گفتگو کو ذرا غور سے سنیے گا، جو میں تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ نام محمد لیتے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتاب، اپنے لب خود چوم لیا کرتے ہیں۔ محمد، یہ لب خود بخود ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، ایسا نام ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے اور احمد یہ نام کس نے رکھا؟ احمد آپ کا نام آسمانوں میں ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آپ کی جو پیشانی مبارکہ تھی، کیوں کہ یہ نور محمدی پاک وجودوں میں ہوتا ہوا آیا، اور اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا کہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سنیں تو اش کر اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو کہاں کہاں رکھا،
اور جہاں جہاں رکھا ہر چیز کو چمکدار منور و روشن کرتا چلا گیا. تو آدم علیہ السلام کو اپنی پیشانی سے تسبیح کی آواز آتی تھی. پوچھا یا رب ما ھذا الصوت، یہ آواز کیسی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ھذا تسبیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کی آواز ہے. اور فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے. پھر فرمایا کہ اس کا نام احمد ہے، اور اے آدم اگر میں اسے پیدا نہ فرماتا تو پھر تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، کسی مخلوق کو پیدا نہ فرماتا، بلکہ کائنات کو تخلیق نہ فرماتا اگر اسے پیدا نہ فرماتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ جان ہے تو سارا جہاں منور و روشن ہے. اور محمد نام کیسے رکھا گیا؟ آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ پیٹھ مبارک سے ایک زنجیر نکلی. اسے علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے بھی ذکر کیا. جب پیٹھ مبارک سے زنجیر نکلی وہ بڑی ہوتی گئی، اور پھر اس نے ایک نورانی درخت کی شکل اختیار کر لی. اس پر نورانی پتے اور ان سے روشنی نکلنے لگی اور پورے مکہ مکرمہ میں پھیل گئی. ذرا تعجب میں آئے کہ یہ کیسا خواب ہے. جب جا کر معبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ کہا مکہ مکرمہ سے. کہا کہ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے؟ کہا قریش بنی ہاشم سے. جب اس نے یہ سنا تو کچھ سوچ کر کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تیری نسل میں اللہ تبارک و تعالی ایک بچہ پیدا فرمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا، اور وہ جو تعلیمات لے کر آئے گا پورے عرب میں پوری کائنات والے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں گے. اور کہا کہ یہ وہ بچہ ہوگا کہ پوری کائنات میں جس کی تعریف کی جائے گی. جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا، اس لیے محمد رکھا کہ ہر وقت ان کی تعریف کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. توجہ ادھر رکھیے گا. محمد کہتے ہیں کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے. اٹھا کر دیکھیں کہ کسی دنیا میں اور کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی سیرت پر اتنی بکس موجود ہوں، لیکن ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ سیرت طیبہ پر لاکھوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اور دنیا میں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ یکے بعد دیگرے جس کی تعریف بیان کی جاتی ہو. اور احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد جو ہے عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو فارم ہے، سب سے زیادہ، جس کی معنی میں زیادتی پائی جائے. حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، اور احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. خود حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، میری بات سن رہے ہیں، جب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں تو میں احمد ہوتا ہوں. مجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی نہیں کرتا. اور فرمایا کہ جب رب تعالیٰ میری تعریف فرماتا ہے تو میں محمد ہو جاتا ہوں. پھر مجھ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں ہوتی.
یہ نام نامی وہ ہے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی آلیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ احمد و محمد. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا اسے عذاب جہنم نہیں دوں گا، اسے داخل جہنم نہیں فرماؤں گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، محمد نام فوراً رکھیں، اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. اس کی نام کی برکتیں پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرماتا رہے گا. یہ تو ہو گئی نام محمد کی باتیں، نام احمد کی باتیں. بس ایک اس میں بات عرض کروں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. توجہ ادھر رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. میں آسان انداز میں آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے نا. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے روزے کی بڑی اہمیت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں فرمایا. زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے لیکن مومن کی معراج نہیں فرمایا. حج کی بڑی اہمیت لیکن مومن کی معراج نہیں فرمایا. صرف ایک نماز ایسی عبادت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ شب معراج جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے نا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی معراج ہوئی. بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ آپ کی معراج تھی. اور اسی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی تو محبوب کی خوشی تو ہماری خوشی میں ہے نا. وہاں بھی ہم غریبوں کو، ہم گناہگاروں کو نہ بھولے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کو معراج ہو اور میرا نبی اپنے امتیوں کے لیے کچھ لے کر نہ آئے؟ تو اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی وہاں اپنے محبوب کے امتیوں کو نماز کی صورت میں معراج عطا فرمائی. یا رسول اللہ. اہل سنت. اچھا اب بات سنیے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کیا ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب. مومن کی معراج کیا ہے کہ زمین پر اپنی پیشانی زمین پر رکھ دینا. یہ 50 نمازیں تھیں. آج 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ایسے لوگ جب آپ پوچھیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہاں نماز پڑھتا ہوں. پوری پڑھتے ہو؟ ہاں فجر کی پڑھتے ہو؟ نہیں فجر کی نہیں پڑھتا. پوری پڑھتا ہوں، فجر کی نہیں پڑھتا. یہ ذرا غور کیجئے کہ 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ 50 نمازیں اور 24 گھنٹے کرتے کیا ہم نے؟ پھر بھی پڑھنی پڑتے. لیکن یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی بار بار گئے کہ یا رب اس میں کمی کر، یا رب اس میں کمی کر، فضل فرما. ہوتے 5 نمازیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا نبی اللہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مجھے کم کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں 50 سے 5 کر لیں. لیکن فرمایا محبوب ہماری بات نہیں بدلتی.
آپ کا امتی کوئی بھی امتی پڑھے گا 5 نمازیں، ثواب اسے 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، پڑھیے 5 اور ثواب 50 نمازوں کا۔ اور یہ معراج بھولنا نہیں، یہ مومن کی معراج ہے۔ اس کا ایک سبب، ایک ریزن میں نے آپ کو عرض کیا، دوسرا ریزن یہ ہے، کبھی غور کریں، اور یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ اہل محبت نے جو نام احمد ہے نا، اس کو اس انداز میں لیا، کہتے ہیں نام احمد پر غور کیجئے اور نماز کے نقشے پر غور کیجئے، بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ الف کو لے لیجئے اور قیام کو لے لیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز جب شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قیام نہ، کھڑے ہوتے ہیں نا، تو الف کو لے لیجئے اور قیام کو لے لیجئے، رکوع کو لے لیجئے اور ہا کو لے لیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ سجدے کو لے لیجئے اور میم کو لے لیجئے، تشہد کو لے لیجئے اور دال کو لے لیجئے۔ تو کہا کہ چونکہ نماز سے نام احمد کا نقشہ بنتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ میں نوٹ کر رہا تھا، قبلہ حکیم فیض سلطان صاحب جب پڑھ رہے تھے تو آپ جھوم رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ نبی کے نام پر جھومنا، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جھومنا، اور خلفائے راشدین مہدیین کے نام پر جھومنا، صحابہ کے نام پر جھومنا، اہل بیت اطہار پر کے نام پر جھومنا، اولیاء کاملین کے نام پر جھومنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم نبی والے کہلاتے ہیں، ہم صحابہ والے کہلاتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے کہلاتے ہیں، ہم اولیاء کاملین والے کہلاتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ کس منہ سے کہلاتے ہیں۔ کیا یہ جھومنا ہمیں نجات دے دے گا؟ کیا ہمارا کوئی عمل نبی علیہ السلام کے عمل سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہمارا کوئی عمل صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین سے مطابقت رکھتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ میرا نبی پوری زندگی ربی امتی ربی حبلی امتی پوری زندگی فرماتا رہا۔ پوری حیات طیبہ اگر پریشان رہا تو ہم گناہگار امتیوں کی وجہ سے پریشان رہے۔ پوری حیات طیبہ تشریف لائے تو ربی حبلی امتی، شب معراج گئے تو ربی حبلی امتی، وصال ظاہری ہوا تب بھی ربی حبلی امتی، قبر ہوگی تو تب بھی ربی حبلی امتی، آخرت ہوگی تو اس وقت بھی میرے مصطفیٰ ربی امتی فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انقریب محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہاں میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا مولا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا، ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ پوری حیات طیبہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے روتے رہے، اور آج ان کا امتی ان سے محبتوں کے دعوے کرے۔ حضرت علی کے نام پر جھومنے والوں، کبھی غور کیا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ مولا علی تو وہ تھے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ کو تیر یا نیزہ لگا، طبیب جب اسے نکالنا چاہتے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ کسی نے کہا کہ جب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ نماز میں اتنے انہماک سے نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، کنیکشن رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے نا، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اس وقت
تیر یا نیزہ نکالنا تو ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا جب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور طبیب نے آ کر تیر نکالا یا نیزہ نکال دیا. بعد نماز کے لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کا وہ تیر یا نیزہ نکال لیا گیا, لیکن آپ کو دوران نماز خبر نہیں ہوئی, محسوس نہیں ہوا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم ان کے ماننے والے ہیں. نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی, اعمال صالحہ ہم سے نہیں کیے جاتے, حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی ہم سے نہیں کی جاتی, لیکن جھومنا سب سے زیادہ آتا ہے. میں یہ شعر پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ کسی نے ازراہ طنز کہا کہ نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر بھی جھوم جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے. اور میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ سیدہ زہرا کا نام لیتی ہیں نا, آپ سیدہ زہرا کی کنیزوں کی کنیز کہلاتی ہیں نا. کوئی کہے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں فخری انداز میں کہیں گے کہ مولا مجھے روز قیامت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمیت میں, ان کی غلامی میں جگہ نصیب فرمانا. یہ فخر کی بات ہے نا. لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت کرتی ہیں. سردیوں کی طویل راتیں ہوتی ہیں, عبادت کرتی صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانتے ہیں کیا کہتی ہیں. اپنی ماں بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جانتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں. عرض کرتی مولا تو نے راتیں بہت تھوڑی بنائی ہیں, رات کا یہ حصہ بہت تھوڑا بنایا ہے. مولا اس رات کو طویل کر تاکہ تیری یہ بندی عاجزہ بندی تیری بارگاہ میں کھل کر جی بھر کر عبادت تو کر سکے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کسی غیر محرم نے آپ کو نہیں دیکھا. جنازہ جب وصیت وصال ظاہری سے پہلے وصیت فرماتی ہیں تو فرمایا باقاعدہ کہ جنازہ بھی رات کو نکالنا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. جب روز قیامت تشریف فرما ہوں گی تو اہل قیامت سے کہا جائے گا کہ نکسوا رؤوسکم, اپنے سروں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو, اس لیے کہ یہاں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے. یہ شان تھی ان کی. جب ان کی کہلاتی ہے تو پھر تھوڑا سا عمل بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے. تو لہٰذا میرا پیغام اخیر میں یہی ہے کہ ہم فضیلتیں سن سن کر بڑا خوش ہوتے ہیں. میں پچھلی مرتبہ تو کہیں جا نہیں سکا. 2 سال پہلے جب میں کسی ملک میں تھا, ظاہر ہے کہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے, تو وہاں ایک دوست کیا تھے, مطلب ان کے ساتھ میں رہا, میرے ساتھ ساتھ وہ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہا کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں تو وہاں میرے ساتھ ایک یہودی کام کرتا ہے. کہا کہ اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے راہ و رسم بڑھائی. پھر ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارے یہاں مسجدوں میں نمازی ہوتے ہیں؟ کہا ہاں جمعے میں بہت ہوتے ہیں, عیدین میں تو جگہ نہیں ہوتی. کہا نہیں عام نمازوں میں. ہاں عام نمازوں میں بہت نمازی ہوتے ہیں. کہا فجر میں. تو اس نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ مجھے تو عزت رکھنی تھی, مجھے تو اپنی عزت رکھنی تھی, مسلمانوں کی عزت رکھنی تھی. میں نے کہا کہ آپ بڑے نمازی ہوتے ہیں. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو, فجر میں کہاں نمازی ہوتے ہیں. کہا کہ تم ایسی سمجھ رہے ہو کہ میں کہیں سے اٹھ کر آیا ہوں, میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے ساری ریسرچ کی ہے, اور یاد رکھنا
کہ ہمارے یہاں ایک معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدیں فجر میں بھرنا شروع ہو جائیں تو ہم یہودیوں کو فکر کرنی چاہیے، اس سے پہلے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، عبادات کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس مسلمان قوم کا حال کیا ہو چکا ہے، یہ کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ ہوش نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ صرف کسی عالم کی، مفتی کی یا مذہبی طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ دین پر عمل کرے۔ آپ تمام مسلمان ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ دین پر عمل کریں، اور صرف خود دین پر عمل نہ کریں، اپنی اولاد کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے، جتنے بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے والدین کا درجہ عطا فرمایا اور وہ اپنے بچے سے نماز کے بارے میں پوچھتا ہو؟ کون ایسا ہے، مجھے بتائیں ذرا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھاؤ۔ جب 10 برس کا ہو جائے تو اگر نماز نہ پڑھے تو سختی کر کے پڑھاؤ۔ کون ایسا ہے جو اپنے بچوں کو اسکول کا تو پوچھتا ہے، کالجز کا پوچھتا ہے، یونیورسٹیز کا پوچھتا ہے، ٹیوشن کے بارے میں پوچھتا ہے، کہ کبھی یہ نہیں پوچھا ہوگا بیٹا تو نے آج کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ نہیں پوچھا ہوگا۔ ذمہ داری کو سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے ایسا نہیں کہ بلی نہیں آئے گی، بلی تو آئے گی۔ تو حقیقت سے آنکھیں چرانے سے حقیقت غائب نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، سب کچھ ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ روز قیامت اگر آپ نمازیں پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لائے تھے نا، تو روز قیامت یہ جب اولاد انہیں داخل جہنم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہے گی مولا ہمارے والد کو بھی داخل جہنم فرما۔ والد کہے گا مولا میں کیوں، میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج میں نے کیا، حقوق العباد پورے کیے۔ تو وہ بچے کہیں گے، اولاد اس کی کہے گی کہ ہاں مولا یہ صحیح کہتا ہے، لیکن اس سے پوچھ یہ خود نماز پڑھتا تھا، کبھی اس نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا؟ یہ خود اچھے کام کرتا تھا، اس نے کبھی ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اسی پاداش میں اسے داخل جہنم کیا جائے گا۔ اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا، میں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، ایک غیر مسلم خاتون ہے۔ آج کل دیکھیں نا کہ بچے گود میں ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ دے کر میں بات کو آخر کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے، چھوٹے سے بچے تھے، استاد نے کہا، قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ نے کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے بسم اللہ کیا پڑھنی تھی، بسم اللہ بھی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسرا پارہ 14 پارے سنا دیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ بچے کیا بات ہے، یہ 14 پارے کہاں سے پڑھ لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب اپنے ماں کے وجود میں تھا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی، میں نے وہی یاد کر لی۔ آج اللہ رب العالمین پھر ہمیں وہی ماں عطا فرمائے، وہی ماں عطا فرمائے، وہ ماں کی جس نے بابا صاحب کو بابا فرید الدین گنج شکر بنایا، کہا بیٹا نماز پڑھے گا، شکر بڑی پسند تھی،
جائے نماز کے نیچے ہاتھ ڈالنا شکر مل جائے گی. روز وہاں پر شکر رکھ دیتی اور آپ نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد جائے نماز کے نیچے ہاتھ ڈالتے, شکر مل جاتی, خوش ہو جاتے. یاد رکھیں کہ بچے کو جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو اچھا پڑھے گا تو تجھے میں جو چاہے گا انعام دوں گا, آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا 5 نمازیں پڑھے گا, مجھے پابندی کر کے دکھا, میں تجھے انعام دوں گا. اس وقت وہ انعام کی لالچ میں پڑے گا, لیکن جب بڑا ہو جائے گا وہ انعام کی لالچ مڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف چلی جائے گی. تو روزانہ پڑھتے ملتے بڑے خوش ہوتے. ایک مرتبہ ماں شکر رکھنا بھول گئی, اوہو یاد آیا, واپس آئی, بھاگی ہوئی. لیکن جب واپس آئی تو بابا صاحب نماز پڑھ چکے تھے. کہا بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہاں پڑھ لی. کہا شکر ملی؟ کہاں مل گئی. لیکن ماں ایک بات بتاؤں میں, روزانہ شکر کا مزہ تو ہوتا تھا, لیکن آج مزہ کچھ اور تھا. تو واٹس ایپ پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک غیر مسلم خاتون تھی, ان سے کسی نے پوچھا یہ بچوں کو سلاتے ہیں نا, لوری دیتے ہیں, ہماری مائیں, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں اللہ اللہ کی لوری دیتی تھی نا, بچہ کتنا آرام سے سو جاتا تھا. آج وہ بھی ختم ہے. گود میں بچہ, سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, فلم دیکھ رہے ہیں یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ڈرامے کا پوچھ لیں, سب کو ڈراماز یاد ہوں گے. کوئی فلم دیکھی سب کو یاد ہوگی, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پوچھیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. پوچھ لیں عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں, کون ہوتے ہیں, یاد نہیں ہوگا. پوچھ لیں کہ اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں, ذرا بتائیے کون کون تھے, نہیں معلوم ہوگا. تو اس غیر مسلم عورت سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو جب سلاتی ہیں تو سب سے بہترین لوری کون سی ہے. اس غیر مسلم نے کہا کہ جب میرا پہلا بچہ تھا تو میں نے اسے بڑی لوریاں دیں, لیکن اسے سکون نہیں آتا تھا, لیکن میں نے ایک لوری جب دی, جب بھی دیتی ہوں وہ بڑے سکون سے سو جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. میں بالخصوص